اب یہ چاروں کونوں میں وہی لفظ ہے، اور درمیان میں فرینگنگ میں پھر ہم نے خط نسخ میں لکھ دیا ہے تاکہ ذرا اس کو دیکھ کے باہر والے ڈیزائن کو پڑھا جا سکے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا اور وہ لوگ جو کہ اس کام میں ہیں کیسے خط رانا کو کیسے لیں گے اور کیسے اس کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے، ہر چیز کی جب ضرورت بڑھتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہی اس کو اپنایا جاتا ہے۔ تو اب جدت کا دور ہے، تو خط رانا میں جو جدتیں ہیں ان سے استفادے کے لیے دلچسپی لی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے لیے میری خواہش ہوگی کہ اس کی کمپیوٹر میں بھی یہ پروگرام جو ہے اس کا بن جائے۔ اچھا جی ہاں، اس کے لیے کافی احباب نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن ابھی اس میں کچھ کمزوریاں تھیں، میں نے وہ اب مکمل کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم کنٹینیو کریں گے یہیں سے اپنی بات کو، رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے۔ خوش آمدید۔ اچھا، آپ نے ابھی کمپیوٹر کیلیگرافی کا ذکر کیا، تو بچے آ رہے ہیں اس طرف، رجحان کچھ ہے کہ اسلامی خطاطی کو سیکھا جائے؟ بالکل، جو بھی ہماری روایتیں ہیں ان کی تو ہمیشہ سے قدر و منزلت رہی ہے اور رہے گی رہتی دنیا تک۔ تو یہ ہمارے جو روایتی خطوط ہیں یہ کبھی ان کو یہ ختم تو ہو نہیں سکتے۔ تو آپ جیسے مہربان جب موجود ہوں اور ہم جیسے محنت کرنے والے موجود ہوں تو انشاءاللہ یہ زندہ و تابندہ رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان میں پذیرائی ہے، سرپرستی ہے اس طرح سے اس فن کی اور اس فن سے منسلک لوگوں کی؟ کچھ ادوار ہوتے ہیں جن میں مختلف فنون پنپتے ہیں بہت۔ آج سے کوئی 25 سال قبل ایک وزیر اطلاعات و نشریات پہلے تھے، بعد میں وزیر ثقافت بنے، شاہد حامد صاحب تھے۔ انہوں نے اس پر اتنی دلچسپی اور توجہ دی اس فن پر کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک سیمینار کروایا تھا خطاطی پر۔ صحیح۔ اس میں بہترین تجاویز مرتب کی گئیں اور بڑا کچھ کیا گیا، لیکن بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے اس قدر دلچسپی لی نہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، دنیا ہے، اس میں تو کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ توفیق دے دی تو وہ ہماری کوششیں جو عملاً ہم کر رہے ہیں ان کی سرپرستی وہ کریں گے، جو انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا۔ آپ کے ساتھ دوہری عقیدت کا وہ جو ہوتا ہے وہ سلسلہ، وہ کچھ رابطہ اور سلسلہ بنتا ہے، وہ تمام لوگ جو اسلامی فنون سے منسلک ہیں۔ ایک تو وہ جو جمالیاتی حس کا ایک وہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو ایک روحانی بالیدگی جس کا میں آپ سے ذکر کیا، ایک روحانی وہ جو ایک ہمیں ملتی ہے، ایک اسٹرینتھ، ایک اسپرٹ ایک وہ جو ملتی ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انکریجمنٹ لوگوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی طرف سے ملتا ہے واپس جو کہ ملنا چاہیے؟ اللہ کرے ملے، ہماری تو یہی تمنا ہے، لیکن فی الحال ہم مطمئن نہیں ہیں، اتنا نہیں مل رہا۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایک وقت تھا جب پوری توجہ ملی تھی، اب وہ بات نہیں مل رہی۔ جی ہاں، صحیح۔ اچھا، تو نا امیدی، تھوڑی سی مایوسی، دل شکنی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب ایک آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کا صلہ اس کو صرف اس کے لیے بھی نہیں ملتا کہ حوصلہ افزائی ہی کی جائے تو یقیناً ملتی ہے۔ اچھا، خطوں میں یہ جو مختلف خط رائج ہیں، جی ہاں، خط نسخ ہے، خط نسخ ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو ہے خط تغرا ہے یا سلس ہے؟ جی ہاں، تغرا بھی ہے۔ تغرا جو ہے تیسرے نمبر پر ہے نا۔ خط اصل میں تغرا جو ہے وہ ایک الگ اسٹائل کا نام ہے۔ صحیح۔ تو وہ ان خطاطی کے اس میں نہیں آتا۔ ابھی سب سے زیادہ جو مروجہ خط نستعلیق ہے یا نسخ ہے؟ جی، خط نستعلیق جو ہماری روزمرہ کی اردو ضرورت ہے، اردو تحریر کے لیے، در حقیقت یہ تو فارسی زبان کا خط ہے۔ تو بر صغیر میں جب اردو پیدا ہوئی تو یہی سوچا گیا کہ اس کو کون سا طرز تحریر دیا جائے۔ تو پہلے اکثر احباب نے کہا کہ اس کو جو ہے جس میں ہندی لکھی جاتی ہے نا اس انداز میں لکھا جائے،
تو وہ بعد میں یہی طے ہوا کہ یہ چونکہ یہاں یہ نستعلیق فارسی رائج رہی ہے اور یہ بھلا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے یہ خط، لہذا اسی کو اپنا لیا جائے۔ اچھا، آج کل کے دور میں جی جو صورتحال چل رہی ہے کہ ہینڈ رائٹنگس کا جو سلسلہ ہے، قلم اور پین سے جس طرح سے دوری تھوڑی سی آ رہی ہے، جس طرح سے رجحان نہیں ہے اس طرف، اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں خطاطی کا اور روایتی خطاطی کا، خاص طور پر پاکستان میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ یہ تو انتہائی ضرورت ہے نا۔ اب آپ دیکھیں جب بھی کسی سے ملتا ہے نا کوئی، تو وہ پوچھتا ہے بھئی وہ فلاں پڑھا لکھا ہے، صرف پڑھا نہیں کہتا، تو لکھائی کی اس قدر اہمیت ہے۔ ہم نے اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے، دبستان فروع خطاطی کے نام سے ہم نے اس ادارے کے تحت کئی شہروں میں، کئی صوبوں میں ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ آرٹ پوائنٹ کے نام سے کراچی میں ہمارا ادارہ قائم ہے، وہ اس خطاطی کو باقاعدہ تربیت کے لیے پوری جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ضرورت ہے چونکہ ہر کسی کی، یہ الگ بات ہے کہ اس ضرورت سے آگاہی نہیں دی جا رہی قوم کو، نئی پود کا جو باطنی حسن ہے وہ اسی لیے بگڑا جا رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل سین میں کیا صورتحال ہے؟ دوسرے ممالک جو ہیں ان کی طرف، ایران میں، سعودی عرب میں، بہت زیادہ سرپرستی ہے اس فن کی۔ ترکی میں، ایران میں، سعودی عرب میں بہت زیادہ سرپرستی ہے حکومتی لیول پر، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فن جو ہے یہ ایسا ہے جو انسان کے اندر کی جو خفتہ صلاحیتیں ہیں ان کو برآمد کرتا ہے۔ کیا آپ نے اپنا یہ جو سارا ایجاد اور یہ تمام خط اور اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ بھجوائی ہیں اس طرح کے اداروں میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پر کیا رسپانس آپ کو ملا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ملا ہے، بڑے وہ خوش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اب میں حوالہ دوں، غالب اکیڈمی نیو دہلی میں میرا خط رہنا سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ صحیح جی، اور اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی، کیونکہ ایک نیا خط ہے، اس کے قاعدے ضابطے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے، لہذا وہ اس میں شامل ہو گیا اس لہر میں۔ صحیح۔ اچھا، ہم باتیں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کا جو خط ہے، خوبصورت طرز تحریر جو آپ کا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی خط رانا کے، یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں، یہ ہمیں کچھ بتائیے گا؟ جی ہاں، اب یہ خط رانا میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ تتلی کا انداز دیا گیا ہے، تغرئی انداز اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بائیں طرف لفظ ہیں سیدھے، اور دائیں طرف اس کا عکس پڑ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایک آیت کریمہ ہے، دائیں طرف سے سیدھی لکھی ہوئی ہے اور اس کا عکس پڑ رہا ہے اس طرف، خط توام۔ یہ بھی وہی، یہ سارا خط رانا اب چل رہا ہے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، دائیں طرف جو ہے یہ لفظ ہیں، بائیں طرف ان کا عکس پڑ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بھی خط رانا کا ایک انداز ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ یہ بائیں طرف کا آدھا جو ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، دائیں طرف اس کا عکس جو ہے وہ الٹا پڑ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ بھی خط رانا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دائیں طرف سیدھے لفظ لکھے ہوئے ہیں خط رانا میں، اور درمیان میں پوری صورت جو ہے وہ خط رانا میں مکمل کی گئی۔ اچھا، یہ اس میں جو اس کی تھوڑا سا نون جو آپ دائروں کا کہہ رہے ہیں، وہ دائروں کا یہ ہے کہ یہ ایک میں نے تکون دی ہے، دائرہ بناتے وقت دائیں طرف پہلے تکون دی ہے، پھر اس کا جو دائرہ ہے اس کو بیضہ، اس کو بائیں طرف معلق کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک اس خوبصورتی میں شمار کیا گیا ہے کہ انفرادیت میں، اور الف کا جو تھوڑا سا وہ ہے، الف کا لہراؤ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، انفرادیت ہے۔ اس میں جو تبصرہ کرنے والے احباب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑا لہراؤ بہاؤ ہے اس میں ایک۔ اب یہ لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ خط رانا میں ہے دائیں طرف، اور بائیں اس کا عکس پڑ رہا ہے۔ یہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، نہ پکڑے مسلمان سوا میرے کسی کو کارساز۔ بے شک۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دائیں طرف آدھا جو ہے وہ خط رانا میں سیدھا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے خوبصورت نمونے تو ہم نے دیکھے خط رانا کے، مجھے بتائیں کہ اتنے کم طرز تحریر کیوں آئے ہیں؟ 6 خط ہیں صرف مسلمانوں کے۔ بالکل بجا آپ نے یہ بات کی ہے، اور بڑی کمال بات کی ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انگریزی ہمارے حروف ہیں یہ ہیں مفرد،
صحیح. اس لیے ان میں سینکڑوں سٹائل آ گئے ہیں. صحیح. مرکب الفاظ نہیں ہیں انگریزی میں. ہر حرف آپ جو بھی لفظ لکھیں سنگل حرف چلنا ہے نا. تو اس میں چونکہ مرکب الفاظ ہیں، شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، تو مرکب الفاظ کی تمام تختیاں بنانا، ان کے قوانین مقرر کرنا وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اسی بنا پر زیادہ خطوط نہیں ایجاد ہوئے. تو خطۂ یہی وجہ ہے کہ